جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نماز کی تیسری رکعت میں شامل ہوا ہے اور چوتھی رکعت میں امام سے کوئی بھول ہو گئی ہے، تو امام جو ہے وہ آخر میں سہو کے سجدے کر لیتا ہے، تو جس نے جو تیسری رکعت میں شامل ہوا تھا وہ نماز کے بعد اپنی 2 رکعتیں جو بعد میں پوری کرے گا، تو وہ آدمی بعد میں سہو کے سجدے کرے گا یا نہیں؟ نہیں بھائی، اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے امام کے ساتھ امام کی پیروی میں وہ سہو کے سجدے کر لیے ہوئے ہیں، اس لیے اب سہو کے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اب سہو کے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، بعد میں جو وہ اپنی 2 رکعتیں جو اس کی رہ گئی تھی، فوت ہو چکی تھی، جب وہ اٹھ کے اکیلا پڑے گا، اگر ان 2 رکعتوں میں اس سے کوئی ایسی بھول، ایسا سہو ہوتا ہے جس کی وجہ سے سہو کے سجدے لازم آتے ہوں، تو پھر وہ کرے گا، وگرنہ وہ پہلے جو سہو کے سجدے کر لیے ہیں وہی اس کے لیے کافی ہیں، دوبارہ اس اکیلے کو سہو کے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی باقی جو آپ نے امام کی اطاعت کے حوالے سے کہا جی ہم نے پڑھا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے نا، امام کی اطاعت ضروری ہے۔ اب اس کو اس مثال سے سمجھ لینا، مثال کے طور پہ ایک بندہ امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے چوتھی رکعت میں، امام صاحب کی چوتھی رکعت ہے اور اس مقتدی کی پہلی رکعت ہے، تو ظاہر بات ہے 4 رکعت والی نماز کے اندر پہلی رکعت کے بعد تشہد تو نہیں نہ بیٹھا جاتا، لیکن یہ مقتدی اس کی ابھی 1 رکعت ہوئی ہے اور امام صاحب کی چوتھی رکعت ہے، امام صاحب تشہد بیٹھیں گے، تو یہ کیوں بیٹھے گا؟ اس لیے کیونکہ یہ اس وقت امام کی پیروی میں ہے، امام کی پیروی کا پابند ہے، تو اس لیے وہ تشہد بیٹھے گا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو 1 رکعت کے بعد تشہد تو نہیں نہ ہوتا، یعنی 1 رکعت 4 رکعت والی نماز کے اندر 1 رکعت کے بعد تشہد نہیں ہوتا، لیکن یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ امام کے ساتھ ہے، اب وہ امام کے ساتھ ہے اس لیے امام کی پیروی میں وہ تشہد بھی کر رہا ہے، تو پھر اسی طرح جو ہے امام کی پیروی میں یہ سہو کے سجدے بھی کر لے گا، لیکن بعد میں اپنی رکعتیں پوری کرتے ہوئے پھر دوبارہ یہ سہو کے سجدے کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔